حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ نیند آئی سلام بار دیگر درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی ہے، ان کی معرفت نصیب فرمائی ہے، سید الشہداء کے غم میں اس فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتدموں تک ہمیں ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے جانثاروں وفاداروں میں قرار فرمائے، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر جہاں ہمیں ہدایت ارشاد فرمائی ہے، احکام دیے ہیں، کیا کرو کیا نہ کرو، کہیں خدا تعالیٰ نے ہمیں معیار بھی نصیب کیے ہیں کہ جن سے ہم یہ پہچان پائیں کہ ہمارا کام صحیح ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی غلطی تو نہیں ہے ہمارے کام کے اندر۔ ایسے معیار ہیں جن سے ہم غلط اور صحیح کو سمجھ سکیں، ایسے معیار ہیں جس سے ہم اپنی کامیابی ناکامی کو سمجھ سکیں۔ جو کوئی بھی دین اسلام کے راستے پہ چلتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ احکام کو سمجھے، اس کے ساتھ ساتھ ان معیار کو بہت ضروری ہے کہ سمجھے، ورنہ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ غلط راستے کے اوپر زندگی گزارتا رہے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں صحیح راستے پہ نہیں ہوں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو معیارات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کس چیز کو دین اسلام میں کامیابی کہتے ہیں، کس چیز کو دین اسلام میں عزت کہتے ہیں، عزت کیا ہے، ذلت کیا ہے، کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، ان سب کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے ذہن میں آتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے کسی نے بات کرنے کے دوران یہ کہا کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، لیکن ہم وہ نتائج نہیں لے پاتے جو ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہو، ویسا نہیں ہو پاتا۔ تو کیا ہم ناکام ہو گئے اس کام کے اندر؟ اور مثلا کسی نے یہاں تک کہا کہ بھائی مثلا شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بچے ہی ہیں اب، اور ان بچوں کی خاطر زندگی گزاری کہ یہ دیندار ہو جائیں، اور وہ نہیں نظر آ پا رہا جو ہم دل میں خواہش رکھتے تھے، تو کیا ناکام ہو گئے؟ اس میں سب سے اہم جواب یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کامیابی اور ناکامی کسے کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا آپ کی کامیابی کو کسی اور کے ہاتھ میں قرار دے گا۔ آپ کی کامیابی آپ کے عمل سے ہوگی، آپ کی کامیابی کسی اور کے عمل سے نہیں ہوگی۔ مثلا فرض فرمائیے آپ نے دین لینے کی پوری کوشش کی، خدا نہ کرے کوئی آپ کو دین نہ دے سکا، کسی نے نہیں دیا، کسی اور کی غلطی کی وجہ سے آپ کو صحیح دین نہیں ملا، تو کیا کہیں گے؟ آپ ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے؟ یا الٹا کر لیتے ہیں، کسی نے مثلا عالم دین نے
کسی محلے میں بے انتہا تبلیغ کی، بے انتہا کوشش کی پورے خلوص کے ساتھ کہ دین پھیلائے، دین نہیں پھیلا سکا، لوگوں نے قبول نہیں کیا، تو اس کو ہم کامیاب کہیں گے یا ناکام کہیں گے؟ دین اسلام کے اندر آپ کی کامیابی ناکامی دوسروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے، آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ نتیجہ ملنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنے انبیاء کے واقعات سنائے، قرآن کریم میں بتائے، ان قرآن کریم کے واقعات میں پتہ نہیں کتنے انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے پوری کوشش کی لیکن ان کی قوم نے ہدایت نہیں لی۔ خدا عذاب کیوں کرتا ہے؟ ورنہ بھئی کسی قوم کو عذاب کیا ہی اسی وقت جاتا ہے جب اس کے سامنے حجت پوری ہو جاتی ہے اور وہ قبول نہ کرے، اور ایک موقع کے اوپر آ کر خداوند تعالیٰ اس قوم کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ کوئی سوال کرے کہ بھئی یہ نبی کامیاب ہوئے یا نعوذ باللہ تعالیٰ، دوسرا سوال صحیح نہیں ہے ویسے، کہ بھئی یا کامیاب نہیں ہوئے، تو ہم کہیں گے قطعاً کامیاب ہوئے۔ پھر ممکن ہے کوئی کہے بھئی یہ کیسی کامیابی ہے، ان کی قوم تو ایمان نہیں لائی۔ جیسے اس مثال کے اندر ہم نے عرض کیا کہ کسی نے کہا کہ بھئی ہم نے اولاد کی تربیت کی، اتنی اچھی تربیت نہیں ہوئی، بچے اس طرح سے نہیں بن پائے جو ہم چاہ رہے تھے، تو ایک جواب اس کا یہ ہوگا کہ ہماری کامیابی ناکامی دوسروں کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی، ہماری کامیابی ناکامی ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ اگر ہم نے پورے خلوص کے ساتھ جد و جہد کی، جتنا ہم کر سکتے تھے، جتنی ہمارے اندر طاقت تھی، توانائی تھی، اس کو ہم نے استعمال کیا، کام کیا، نہیں لوگوں نے قبول کیا، نہیں بچوں نے قبول کیا، اس میں ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ خدا ہمارے لیے جزا ہمارے عمل کے اوپر دیکھا۔ البتہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی میں کچھ سیکھ سکتا تھا، پھر سکھاتا تو شاید بہتر ہو جاتا، وہ میں نے سیکھا یا نہیں سیکھا، کسی کے تجربے سے سیکھ لیتا کہ بھئی کیسے تربیت ہوتی ہے تو شاید زیادہ بہتر ہو جاتا، یہ سب مجھے دیکھنا پڑے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میری کامیابی ناکامی دوسروں کے ہاتھ میں آ جائے۔ اسی طریقے سے بہت سارے علماء ہیں، بہت انبیاء کی تعداد ہے کہ جو کوشش کرتے تھے، کامیابی نہیں ہوتی تھی۔ خدا و تعالیٰ کے نزدیک کامیابی ناکامی اس پہ نہیں ہے، ورنہ آپ تصور فرمائیے۔ البتہ اس کے اور پہلو بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی میں مثال عرض کرنے والا ہوں، وہ یہ کہ مولا امیر المومنین نے درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی کے اوپر۔ مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کعبے کی قسم میں کامیاب ہوا۔ اور اگر اس دور کو دیکھیں جس دور میں امیر المومنین کی شہادت واقع ہوئی، تو امیر المومنین مظلوم ترین انسان ہے، اس موقع پر مظلوم ترین انسان ہے، جس کے جو مصائب امیر المومنین کے تھے ان کو ذکر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت، لیکن اگر امیر المومنین کے ان مصائب کو دیکھیں، مظلوم ترین انسان، معاشرے کے اندر قبولیت انتہائی کم سطح کے اوپر، معاشرہ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ کوفہ نے کس طرح سے امیر المومنین کے ساتھ کام کیا وہ آپ کو پتہ ہے۔ امیر المومنین فرمانے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ دو جواب دے سکتے ہیں، دو طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھئی نتائج صرف وہ نہیں ہوتے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ اس کائنات میں اگلے برسوں میں، اگلے 10 سال میں، 5 سال میں، یا شاید زیادہ مدت کم مدت میں امیر المومنین کی کامیابی شاید پوری دنیا قبول کرے۔ آج کچھ کروڑ لوگ امیر المومنین کی شخصیت کو پہچانتے ہیں، شاید ایک ایسا دور آنے والا ہو پوری کائنات امیر المومنین کی شخصیت کو پہچانتی ہو، تو جو ظاہری طور پر ہم سمجھتے تھے کہ لوگ پہچانے، شاید وہ بھی حاصل ہو جائے۔ امیر المومنین نے اس دور کو دیکھ کر کہا ہو کہ فزت برب الکعبہ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لوگوں کے قبول کرنے یا نہ کرنے سے امیر المومنین کی کامیابی کا کیا تعلق ہے؟ انسان کامل ہونے کے ناطے، جانشین رسول ہونے کے ناطے جو بہترین عمل ہو سکتا تھا امیر المومنین نے انجام دیا، یہ ان کی کامیابی۔ ہم اور آپ بھی ایسے ہی ہیں، اپنی سطح کے اوپر البتہ بہت نیچے جا کر۔ یہ کہ بھئی آپ اپنی کیپیسٹی کا جائزہ لیجئے، آپ اپنی توانائی کا جائزہ لیجئے، آپ اپنی توانائی کو بڑھائیے، دین سیکھنے کی کوشش کریں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے سیکھنے کی کوشش کریں، جتنا زیادہ آپ محنت کر سکتے ہیں کر لیں، اور ایک خاص سطح کے اوپر جب آپ کی ساری توانائیاں استعمال ہو رہی ہیں، اس کے بعد نتیجے کو خدا پہ چھوڑ دیں۔ توکل اس کو کہتے ہیں، پہلے انسان کرے اور اس کے بعد نتیجے کو خدا پہ چھوڑ دے، خدا نتیجہ دینے والا ہے اور انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اور جلد بازی بھی نہ کرے، جلد بازی سے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ہم لوگ جلد بازی کے معاملے میں کام کو اور زیادہ خراب کر دیتے ہیں،
پہلے دن سے چاہتے ہیں بچہ وہ کرے یا مثلا بڑا وہ کرے جو ہمیں خود کرتے کرتے 50 سال لگ گئے تھے. ہمیں خود بہت ساری چیزیں سیکھتے سیکھتے بڑھاپا آ گیا, وہ نہیں سیکھ پاتے یا مشکل سے سیکھی ہیں, اور بچوں سے توقع کریں کہ وہ فوراً سیکھ لیں تو یہ ذرا مشکل ہے. آہستہ آہستہ طریقے سے لے کے چلیں. بہرحال اصل مطلب یہ ہے کہ آپ کی اور ہماری کامیابی ناکامی ہمارے اور آپ کے اپنے اعمال کے اوپر ہے, ہماری طاقت توانائی کے اوپر ہے, نتائج کے اوپر نہیں ہے. نتائج جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھ میں رہتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. البتہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں, ذرا مختلف طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے, ذرا مختلف طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے. مثلا فرض کیجئے میں بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہوں, میں یہ سوچ کر کروں کہ میں باپ ہوں اور یہ بچہ ہے اور بس یہ میری سنیں, یہ ایسا نہیں ہوگا, قطعاً نہیں ہوگا. انتہائی نفیس روایت جو میں نے کل بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کا ایک بچہ ہے اسے چاہیے بچہ بنے. من کان لہ صبیا صبا, جس کا کوئی بچہ ہے اسے چاہیے بچہ بنے. جب بچہ نہیں بنے گا تو بچے کی تربیت کیسے کرے گا؟ اتنی نفیس روایات ہمارے پاس موجود ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں کہ مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اصحاب کے ساتھ ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے, سامنے سید الشہداء تشریف لائے. جب سید الشہداء تشریف لائے تو اللہ کے رسول تمام اصحاب سے علیحدہ ہو کر سید الشہداء کو پکڑنے کے لیے گئے, ان کو اٹھانے کے لیے گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول میری طرف آ رہے ہیں, انہوں نے بھی, سید الشہداء نے راستہ بدلا, جیسے بچے کرتے ہیں, پھر بڑے کو تھوڑا سا بھگاتے ہیں, پھر وہ تو سید الشہداء ادھر ادھر ہوئے, اللہ کے رسول بھی پیچھے پیچھے گئے. اب اصحاب رسول دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول بچے کو پکڑنے کے لیے ادھر ادھر گئے, یہاں تک کہ سید الشہداء کو پکڑا, سینے سے لگایا. تو یہ بچہ بننا نہیں ہوا, بچہ بننا ہوا جب سید الشہداء اسی طریقے سے رسول اللہ کی پشت مبارک کے اوپر سوار ہوئے تو رسول خدا نے اس سجدے کو طول دیا. کثرت کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ سید الشہداء رسول خدا کی کندھوں میں بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے بالوں کو پکڑا کرتے تھے, اور رسول خدا سواری بن جایا کرتے تھے ان کے لیے. تو یہ وہی مطلب ہے کہ بچے ہو تو بچہ بننا پڑے گا. البتہ جس ایج کو میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں یہ اس سے بعد کا مرحلہ ہوگا. پہلے والے مرحلے کے اندر وہ بچہ بنے گا, اور وہ مشہور و معروف روایت میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, 3 مرحلے والی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. روایت کہتی ہے کہ, اور یہ روایت بہت بڑا ہم لوگوں کے لیے چیپٹر ہے, یعنی جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, ہم لوگوں کو تربیت میں اس سے بہت مدد ملتی ہے. وہ یہ کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ پہلے 7 سال کے اندر سید ہوتا ہے, سردار ہوتا ہے. کس معنی میں سید و سردار ہوتا ہے؟ سید و سردار اس معنی میں ہوتا ہے کہ بس بچہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہ کرنا ہے, اب رات کو نہیں سو رہا, وہ کہہ رہا ہے مجھے کھیلنا ہے. اب آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے سلا نہیں سکتے, کم عمر ہوتا ہے, جسم میں بھی طاقت نہیں ہوتی ہے اس کے, وہ کہتا ہے مجھے کھیلنا ہے, تو اس کے ساتھ کھیلنا پڑ جائے گا آپ کو. تو پہلے 7 سال کہا کہ یہ سردار ہوتا ہے, یہ اپنی چلا لے گا. البتہ چلانے کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچائے گا تو ہم نقصان پہنچانے دیں گے. اسی طریقے سے نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل ہی خدا نہ کرے کہ ضدی بن جائے طبیعت کے اندر, شریر طبیعت بن جائے اس کی. شریر کا مطلب یعنی برائی کی طرف مائل ہو جائے طبیعت, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال اس کی سرداری محفوظ رہے, زیادہ تر چیزیں اس کی مان لی جائیں گی, لیکن بہرحال کچھ لیمٹس بھی ہیں. دوسرے 7 سال کے اندر وہ غلام ہوگا, یعنی 7 سال کی عمر سے لے کے 14 سال کی عمر تک فرمایا کہ یہ غلام بنے گا. غلام بنے گا کیا مطلب؟ اور غلام اردو میں ہم کہہ رہے ہیں, عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ عبد ہے. عبد کا مطلب اردو میں ہم غلام لے رہے ہوتے ہیں. تو غلامی کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ دوسرے 7 سال کے اندر ہم اس کو آہستہ آہستہ مینرز سکھانا شروع کریں گے. کہ مثلا پہلے 7 سال میں ہم نے اس کو کافی حد تک آزادی دی, بھئی سونا ہے سو جائے, جاگنا ہے جاگ جائے. جب میں خطبہ پڑھ رہا تھا تو یہ بچہ بیچارہ نیند سے ہل رہا تھا, اور میں خطبہ پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ میں خطبہ روک کے کہہ دوں گی اس کو سلا دو, بچہ ہے اس کو نیند آ رہی ہے. اب وہ محنت کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اچھا وہ خود ہی سو گیا. ویسے وہ بیچارہ گیا منہ ہاتھ بھی شاید دھو کر آیا کہ میری شاید نیند چلی جائے, لیکن سو گیا, اچھا ہوا الحمدللہ. تو بچے کے صحیح یہ ہے, پہلے 7 سال میں بادشاہ ہوتا ہے, سردار ہوتا ہے کہ بھئی جو اپنی مرضی کرنا چاہے کر لے.
دوسرے 7 سال میں ہم اس کو تھوڑا بہت مینرز سکھانا شروع کرتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ البتہ غلام کے اوپر بھی بے جا سختی نہیں کرنی چاہیے، اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے، غلام کو رہنمائی کرنی چاہیے۔ غلام اس معنی میں استعمال ہوتا تھا کہ اس کے پاس مینرز کی کمی ہوتی تھی، اس کے پاس سوشل ریپوٹیشن نہیں ہوتا تھا، اس کے پاس مالی وسائل نہیں ہوتے تھے، تو آقا اس کو لے کے چلتا تھا کہ بھئی میں تم کو بتاؤں گا کہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ 7 سے 14 سال کے اندر اس طرح سے ہوگا۔ پھر 14 سے اگلے 7 سال کے اندر جو آپ 21 سال تک لے جا سکتے ہیں، فرمائیں کہ یہ وزیر بن کے رہے گا۔ اب جو وزیر بن کے رہے گا کیا مطلب ہے اس کا؟ وزیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ اس کو کہے گا دو بھائی گھر تیرے حوالے، میں تو جا رہا ہوں کہیں، گھر کے مطلب نہیں ہے۔ وزیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ریپوٹیشن دے گا، اس کو تھوڑا سا مقام دے گا، اس کو کبھی نہ کبھی بٹھائے گا، کہے گا کہ بھائی ہم یہ کرنے والے ہیں، تم کیا بولتے ہو اس معاملے میں؟ اچھا، اب جیسے کہ بادشاہ کے دربار میں ہوتا ہے، وزیر فیصلے نہیں کرتا ہے۔ وزیر کو جب کہا جاتا ہے کہ بولو تو وہ بولتا ہے، نہ کہ مثلا وزیر بادشاہ کی جگہ فیصلے کرنے لگے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ مثلا جب وہ 14 سے 21 سال میں ہوگا تو ہم کہیں گے بھائی تو گھر کا لیڈر ہو گیا، میں جاتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اس کو شریک کریں گے، اس سے کہیں گے کہ بھائی اس معاملے کے اندر تم کیا کہتے ہو، لیکن رائے کس کی ہوتی ہے؟ رائے پھر بادشاہ کی ہوتی ہے۔ وزیر سے وہ سجیشن لیتا ہے، اس کی رائے کو اہمیت بھی دیتا ہے۔ تو وہ 14 سے 21 سال کے بچے کو کم نہ سمجھا جائے، یہ جوانی کے اندر، نوجوانی کے اندر داخل ہو چکا ہے اور الحمدللہ دین مبین کے اندر بالغ ہے، دین مبین کے اندر بالغ ہے۔ تو بالغ ہونے کے ناطے ہم نے اس کو تیار کرنا ہے کہ بھائی کل اس نے بادشاہ بننا ہے، کل اس نے خاندان کو چلانا ہے، تو ہم اس کو خاندان چلانے کی پریکٹس میں شامل کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم بھی بولو کہ مثلا اس معاملے میں تمہاری رائے کیا ہے۔ اس کو بھی اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ لمٹس کیا ہیں، اور ہمیں بھی اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی سارا اس بیچارے کے سر پہ نہیں ڈالنا ہے، بلکہ صرف اس کو ایک مقام دینا ہے، ایک پریکٹس کے لیے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور اس سے مشورہ لینا ہے۔ البتہ یہ کہ ہمیں سنجیدگی اس کے اوپر دینی پڑے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ ایسا نہیں کہ جب ہم اس سے کہیں کہ مشورہ دو تو ہم اس سے کھیل رہے ہیں، نہیں، کھیل نہیں رہے۔ وزیر جو بادشاہ کا ہوتا ہے وہ کھیلنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، وزیر واقعاً مددگار ہوتا ہے، اور کچھ جگہوں کے اوپر ایسی باتیں کہتا ہے جو بادشاہ کے دماغ میں بھی نہیں آتی، تو ہم اس جوان کو اہمیت دے رہے ہیں اور اس سے مشورہ بھی لے رہے ہیں، اور اس کی اگر کوئی بات فیصلہ کرنے پہ آئی تو فیصلہ خود کر کے معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا ایک نظام ہے۔ پہلے 7 سال کے اندر سید ہے یعنی سردار ہے، دوسرے 7 سال کے اندر عبد ہے یعنی غلام ہے، اور تیسرے 7 سال کے اندر وزیر ہے، ایڈوائزر ہے، اور وہ اپنے مشورے آپ کو دیتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کل اس بات پہ ہم نے اصرار کیا کہ بھائی گفتگو ضرور ہونی چاہیے۔ آپ اس نظام کو دیکھ لیجئے جس کے اندر وہ وزیر بنے گا، تو کیا وزیر بغیر گفتگو کیے ہو سکتا ہے کوئی؟ ظاہر کہ ناممکن ہے۔ جب ہم اس کو ایک مقام دیں گے تو اس کے ساتھ گفتگو ہونی ہے۔ اب گفتگو کس سطح پہ ہونی ہے، اور یہ گفتگو میں برج کیسا ہوگا، رابطہ کیسے بنے گا، تو کل اس کے اوپر عرض کیا کہ آپ اس کی دلچسپی کے امور کو کچھ نہ کچھ اپنی نظر میں رکھیں اور اس کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ اب آج ایک اور موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ پہلے اس کا چھوٹا سا ایک مقدمہ تیار کروں اور اس کے بعد پھر اس مطلب کو عرض کروں گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ شاید پہلے کبھی آپ کی خدمت میں تفصیل سے اس پہ عرض کیا ہو کہ دنیا میں یہ مسئلہ رہتا ہے، اسلام میں بھی، اسلام کے باہر بھی، عیسائیوں میں بھی رہے گا، دوسرے مذاہب میں بھی رہے گا، کہ لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں، لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں۔ بھئی ایک آدمی مسلمان ہے، اللہ کا دین اس نے مان لیا ہے، قیامت پہ اس کا یقین ہے، کوئی کام ایسا ہے جو اس کو پتہ ہے کہ اس سے قیامت برباد ہو جائے گی، اس سے میری آخرت خراب ہو جائے گی یا مجھے خدا کی سزا اٹھانی پڑے گی، یہ گناہ کرتا کیوں ہے؟ اور یہ سوال مسلمانوں کے سامنے بھی آتا ہے، عیسائیوں کے سامنے بھی آئے گا۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں ایسی بریکٹس کے اندر، وہ یہ کہ جس طرح ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے معاشرے کے اندر لوگ دین پہ توجہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، تو آپ مغربی ممالک میں چلے جائیں، وہاں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہوگا کیا۔ اب کچھ معاشروں کے اندر دین پہ سے عدم توجہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ان کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کرنا کیا پڑے گا۔ اب انگلستان کا تو ایک کھیل آپ کو پتہ ہی ہوگا، وہ دھڑا دھڑ چرچ بیچ رہے ہیں۔ ہمارے پتہ نہیں کتنے بارگاہ ایسے ہیں جو چرچ کے اندر کھلے ہوئے ہیں، پہلے چرچ تھے، چرچ نے بیچ دیے،
انہوں نے خرید لیے، اس میں امام بارگاہ کھول لیے، پتہ نہیں کتنے چرچ بکتے رہتے ہیں۔ اچھا یہ چرچ کیوں بک رہے ہیں اور بنے کیوں تھے؟ بنے اس لیے تھے کہ ایک زمانے میں یہ ملک بہت دیندار تھا، یہ اپنے دین پہ توجہ دیتے تھے، چرچ میں جاتے تھے، ہر گاؤں کے اندر جہاں پکا گھر نہیں تھا عالی شان چرچ بنے ہوئے تھے، اتنی لوگ اہمیت دے رہے تھے اس زمانے میں۔ اس کے بعد اب لوگوں کی توجہ ختم ہو گئی، لندن چلے جائیے، لندن سے باہر چلے جائیے، چرچ کا ڈھیر لگا ہوا ہے جو خالی پڑے ہوئے بکنے پر ہیں، بیچ رہے ہیں۔ جی کیا ہو رہا ہے؟ ان کے معاشرے سے دین ختم ہو رہا ہے۔ ان کو بھی پرواہ ہے کہ بھئی یہ دین ختم ہو جائے گا، پھر بعد میں ہونا کیا ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ البتہ ظاہر ہے اسی میں کچھ لوگ ہوں گے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہیں اور ختم کر دیں، لیکن بہرحال کچھ کو پرواہ ہے۔ چلو اچھا دین کی پرواہ نہیں بھی ہے، ایک اور مسئلہ ہے، کچھ جوان ملک کے قانون توڑ دیتے ہیں۔ یہ کیوں توڑتے ہیں؟ ملک کے قوانین توڑتے ہیں۔ اب اس کی تو سب کو پرواہ ہے نا، چاہے دین کی پرواہ کرے یا نہ کرے، اس کی پرواہ تو سب کو کرنی پڑتی ہے کہ ملک کے قانون کوئی کیوں توڑ رہا ہے۔ تو مثلا کچھ بچے ہیں رات کو نکلیں گے، وہ مثلا سڑک کے کنارے کچھ چیزیں توڑتے ہوئے چلے جائیں گے، دکانوں کے شیشے توڑتے ہوئے چلے جائیں گے، تو ان لوگوں کے سامنے بھی یہ سوال آتا ہے کہ بھئی یہ جو انسان ہیں کچھ قانون کو مانتے ہیں، کچھ قانون کو توڑتے ہیں، چاہے وہ قانون دین کا ہو چاہے وہ قانون دین کے باہر ہو۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ سمجھ میں آئے کہ پولیس پکڑے گی مثال کے طور پر، تو وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی ہم اپنا نام جو ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں نام خراب نہیں کرو، اخبار میں لگا دو کہ میں مجرم ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عجیب معاملہ ہے کہ روایات نے 1400 سال پہلے اس بات کو بھی بیان کیا ہوا ہے کہ وہ بنیاد جس کے اوپر معاملہ صحیح ہوگا یا خراب ہوگا وہ بنیاد کیا ہے۔ تو مثلا روایت فرماتی ہیں کہ جس شخص کی اپنے نفس کے نزدیک عزت ہو، جس شخص کی نفس کی اپنے نزدیک عزت ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہو، وہ شہوتوں کی بے عزتی میں نہیں پڑے گا۔ ایک جملے میں کہا شہوتوں کی بے عزتی میں نہیں پڑے گا، اور ایک اور جملے میں کہا کہ وہ گناہ کی بے عزتی میں نہیں پڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ میں شریف انسان ہوں، میں شریف انسان ہوں، میں عزت دار انسان ہوں، یہ گناہ نہیں کرے گا۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں شریف اور عزت دار ہوں، یہ شخص نفس رستی پہ نہیں جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر گھر نے یہ بتایا ہو کہ تم شریف نہیں ہو، اب کیا ہو؟ مثلا یہ بہت بری مثال ہوگی لیکن بتانا پڑے گی، کہنی پڑے گی، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں، کچھ گھرانے ایسے ہیں، ہم لوگوں کے ملک میں بھی ہیں، جسارتاً عرض کروں گا، بہرحال ہر جگہ ہوتے ہیں تو اس محلے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی عزت نہیں ہے، گھر میں رہ رہے ہیں سب، عزت نہیں ہے ایک دوسرے کی۔ عزت نہیں کیا مطلب؟ جس کا جب موقع ملے گا دوسرے کو بے عزت کر دے گا۔ مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ شوہر بیوی کو بے عزت کرنے میں دیر نہیں لگائے گا، جملوں کے ذریعے سے دوسروں کے سامنے جو کرنا ہے۔ اچھا مثلا بعض گھرانوں میں بالکل الٹا ہو جائے گا کہ مثلا عورت کے نزدیک اپنے شوہر کا احترام نہیں ہے تو وہ اس کے لیے بے عزتی کا سبب بن جاتی ہے، دوسروں کے سامنے بیٹھ کے اپنے شوہر کی برائیاں کر رہی ہے۔ اچھا اس کے رزلٹ میں کیا ہے؟ رزلٹ میں یہ ہے کہ ماحول میں عزت نہیں ہے، ماحول میں عزت نہیں ہے۔ اچھا اب جو بچہ اس ماحول میں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، وہ بدقسمتی سے اس عزت سے محروم ہے۔ شرافت کے تصور سے یہ بچہ تھوڑا سا محروم کر دیا گیا ہے۔ اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر اس ماحول کے اندر، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، اگر گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، اب بتائیے اس بچے کی عزت میں کیا رہا ہے؟ اب یہ بچہ بہت سخت مصیبت میں پڑ گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کو یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہ میری کوئی عزت ہے نہ میرے ماں باپ کی کوئی عزت ہے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ایسا ہو گیا، اب یہ سمجھ لیجیے یہ بچہ گناہ کے لیے تیار ہے، یہ بچہ گناہ کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ روایت کہتی ہے کہ جس شخص کی اپنے نفس کے نزدیک عزت ہوتی ہے وہ شہوت پرستی کی بے عزتی میں نہیں جاتا، وہ گناہ کی بے عزتی میں نہیں جاتا۔
اور جس شخص کی اپنے نفس کے نزدیک عزت ہی نہ ہو، اس کا مطلب ہے اس کا گناہ کی طرف لڑکنا، گناہ کی طرف جانا بہت آسان ہوگا، بہت آسان ہوگا۔ اب ہمیں اور آپ کو ان معاملات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے گھرانوں کے اندر جو پہلی چیز دینی پڑے گی، وہ 2-3 دن سے میں اس کے اوپر اشارتاً عرض کر رہا تھا، آج اس کو صراحتاً دوبارہ عرض کر رہا ہوں، وہ عزت ہے، وہ شرافت ہے۔ تو ہمیں کچھ ایسا رکھنا پڑے گا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اور بچہ والدین کے سامنے، والدین بچے کے سامنے صاحب عزت ہوں، ان کا ایک وقار ہو، ان کا ایک احترام ہو۔ بدقسمتی سے یہ جو خاندانوں کی جنگیں ہیں، خاندانوں کی لڑائیاں ہیں، یہ اس معاملے کے اندر زہر قاتل ہے، یہ سمجھ لیجیے زہر ہے، اور اس زہر کا نکالنا بہت ضروری ہے۔ تو مثلا پہلے کاموں میں سے کیا کریں؟ اب میں اس کو ایسا نہ ہو کہ صرف نظریاتی طور پہ بولتے رہیں، عملی طور پہ نہ ہو، تو میں اس کو تھوڑا سا لسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ 2-3 دن میں جو ہم کہہ رہے ہیں عملی طور پہ ہم کیا سوچنا پڑے گا، ہمیں کس طرح سے کرنا پڑے گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ عملی طور پہ صورتحال ہے، میں پتہ نہیں کتنے خاندانوں میں یہ دیکھتا ہوں، اچھی بات ہے، وہ یہ سکھاتے ہیں کہ بھئی بچہ جیسے ہی بڑا ہو اس کو دعائے امام ضرور آتی ہو، بہت اچھی بات ہے، ظاہر آنی چاہیے، اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کرنا اس کو آنا چاہیے۔ مثلا فلاں زیارت اگر آ جائے، فلاں دعا آ جائے، فلاں سورہ آ جائے، یہ سب بہت اچھا ہے، آنا چاہیے۔ لیکن سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے، بھائی آپ سورہ، قرآن، نعت، قصیدے یہ تو سکھا رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ اگر عزت نہیں دے رہے اور حافظ قرآن بنا رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے بہت نقصان ہوگا۔ تو آپ جتنی محنت اس پر کر رہے ہیں، مثلا ماں باپ اتنی بعض اوقات محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر میں ماں باپ سے نکل کر اسکولز پہ جاؤں تو پھر تو داستان ہی کچھ اور ہے کہ وہ اسکولوں کے اندر بڑی بڑی زیارتیں، بڑی بڑی دعائیں، پتہ نہیں کیا کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی تم لوگ عزت دیتے ہو انہیں انسان سمجھتے ہو؟ جس طرح سے ٹیچرز پیش آ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، اس سے یہ کچھ سیکھ پائیں گے؟ تو یہ زیارتیں رٹتے رہیں گے، دعائیں رٹتے رہیں گے، سورے رٹتے رہیں گے، اس سے ان کی روح پہ کیا اثر پڑے گا؟ میں کہہ رہا ہوں عملاً بے اثر ہو جائے گا اگر عزت نہیں دیں گے، اگر احترام نہیں دیں گے۔ تو جو سب سے پہلی چیز میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جیسے ہی بھائی کسی کے بچے ہیں اور وہ بچے کے اوپر محنت کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں بھائی گھرانہ جو بنا ہوا ہے یہ گھرانہ عزت دار ہے، اس میں عزت نہیں ہے۔ اب اس میں ایک اور بہت بڑی مصیبت ہے، اب میرے منہ سے مصیبت کا لفظ نکل گیا تو شاید میں کہہ رہا ہوں جسٹیفائڈ بھی ہے، اور مصیبت کیا ہے؟ وہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک انتہائی فضول چیز جو ہر کمرے کے اندر گھسی ہوئی ہے، اور وہ ٹی وی ہے۔ بے عزتی کا ٹھیک ٹھاک مرکز ہے، اور ہم نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ بھئی آ جائے ہمارے اندر۔ بھائی جب بدقسمتی سے اگر خاندان مل کر بے عزتی کے انبار کو دیکھے جا رہے ہیں، آخر کیا یہ لوگ لوہے کے ہیں؟ ان کے اوپر اثر نہیں ہوگا؟ یہ بھی تو انسان ہے بالآخر جو دیکھ رہا ہے۔ جب نعوذ باللہ تعالیٰ ایسے مناظر دیکھ رہے ہیں جس میں عزت نہیں ہے، ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جس کے اندر بہرحال شرافت نہیں ہے، تو ہم یہ سوچ رہے ہیں نہیں ہم لوگ سب عزت دار شریف لوگ ہیں، اور بے عزتی اور بے شرافتی دیکھنے سے ہم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کیا لوہے کے ہو، لکڑی کے ہو، انسان ہے تو دیکھے گا تو اثر پڑے گا، یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اثر نہیں پڑے گا؟ اور پتہ نہیں ہم لوگوں نے ایک اور کام رکھ لیا، انسانوں کے منہ بند کر دیے، ٹی وی کی آواز اونچی کر دی ہے۔ بھائی ہم انسان بنے تھے، انسانوں سے بات کرنے کے لیے بنے تھے کہ ہم سب لوگ ساتھ بیٹھیں گے، انسان ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے۔ اب ہمارے ساتھ کیا عالم ہے، سارے انسان مل کے بیٹھتے ہیں تاکہ ٹی وی سے بات کریں۔ ان کے منہ بند ہیں، ان کی کوئی کمیونیکیشن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، ان کا کوئی رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، سب کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ اور اب خاندانوں میں یہ عادت ہو گئی ہے کہ جب یہ سب بیٹھے ہوئے نا آپ ٹی وی بند کر دیں تو سب ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ اتنی بڑی مشکل ہو گئی ہے، یعنی میرے ساتھ یعنی اتنا معاملہ خراب ہو گیا کہ مثلا ایک گھر کا ہم لوگ نقشہ دیکھ رہے تھے، کہیں پر ایک گھر کا نقشہ دیکھ رہے تھے،
چلیے میں بتایا تو میرے گھر کا اپنا نقشہ، میں نے اپنے گھر کے نقشے میں بنایا ایسا کہ اس میں ٹی وی کی گنجائش تھی نہیں، مجھے ٹی وی نہیں دیکھنا، نہ مجھے اپنے گھر والوں کو ٹی وی دکھانا ہے، نہ مجھے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا ہے، تو ہم نے گھر کا نقشہ ہی ایسا بنایا کہ بھائی اس میں ٹی وی لانچ ہے ہی نہیں اصلا، صحیح ہے۔ اب کسی نے ہمارا گھر کا نقشہ دیکھا، اس نے کہا بھائی یہ نقشہ صحیح نہیں ہے، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس میں ٹی وی کہاں ہے؟ اچھا ہر چیز کا معیار ٹی وی ہے، اور مثلا کسی سے پوچھا بھائی کیوں بھائی اس سے کیا ہو؟ کہنے لگا اصلا پورا گھر بنتا ہی اس پر ہے کہ ٹی وی کا رخ کہاں پر ہے، اس سے یہ طے ہوتا ہے کہ ساری چیزیں کہاں پر ہیں۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم لوگ مصنوعی زندگی میں نہیں پھنس گئے؟ اچھا وہ لوگ جو چینل چلا رہے ہیں وہ ہمارے دین پر ہیں؟ نہیں۔ وہ ہماری ثقافت پر ہیں؟ نہیں۔ وہ جو کچھ لگا رہے ہیں دکھا رہے ہیں وہ ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ ان کو ہماری بھلائی عزیز ہے؟ وہ بھی نہیں۔ کچھ نہیں ہے ان کا، ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم گھنٹوں گھنٹوں ان کو دیے جا رہے ہیں۔ اچھا اگر کوئی یہ غلطی کر رہا ہے تو بچوں کے اندر شرافت، عزت، اللہ کی اطاعت، بندگی، امام کی نصرت، امام کا سپاہی کہاں ہے پھر؟ یہ سب نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے یہ سب باتیں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھئی وہ جو مشہور کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو اپنا وزن کم کرنا ہے نا، کچھ لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے تو وہ ڈائٹنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وزن کم ہو جائے، تو ڈاکٹرز ان کو کہتے ہیں کہ بھئی تم کو وزن کم کرنا ہے نا، اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا، پوری زندگی چینج کرنی پڑتی ہے۔ تو تمہیں مثلا فرائڈ کھانے کی عادت ہے، یہ نہیں کھاؤ، یہ تم بیٹھے رہتے ہو نہیں بیٹھو، اٹھو ہلو، یہ نہ کھاؤ وہ کرو، پوری زندگی چینج کرنی پڑے گی تب تمہارا وزن صحیح ہوگا۔ تو میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ بھائی چند کلو چربی اتارنے کے لیے پوری لائف اسٹائل چینج کرنی پڑے گی، اور امام کے لشکر میں جانے کے لیے ٹی وی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں میں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بدن پر آئے ہوئے چند کلو کو ہٹانے کے لیے مجھے زندگی تبدیل کرنی ہے، اور جس کے وجود کا کائنات انتظار کر رہی ہے کہ وہ آئے تو یملأ الارض قسطا وعدلا، اس کی نصرت کرنے کے لیے میں اپنی زندگی سے کچھ نکالنے کو تیار نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، زمینی حقائق ہمارے سامنے ہیں، ان زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو جو زمینی حقائق ہمارے پاس ہیں وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو معاشرے کے اندر بچوں کی تربیت کرنی ہے، آپ کے دل میں خواہش بھی ہے کہ آپ کے بچے اور ہمارے بچے وقت کے امام کی نصرت کریں، اس نصرت کے لیے ان کو تربیت دینا ہے۔ اس تربیت کو دینے کے لیے تربیت گھر سے شروع ہونی ہے، اور گھر سے تربیت شروع ہونے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو باعزت اور شرافت بنانا ہے۔ باعزت اور شرافت اس وقت بنیں گے جب ان کے سامنے بے عزتی اور بے شرافتی کے کام نہیں ہوں گے، اور اگر یہ سب ہو رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کم سے کم یہاں سے شروع کریں کہ بھئی اگر لوگ سنجیدہ ہیں اس معاملے کے اندر کہ ہمیں محنت کرنی ہے اپنے اوپر، ہمیں اپنے گھرانے میں محنت کرنی ہے تاکہ ہمارے بچے اس اعلیٰ مقصد کو حاصل کریں، تو بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ٹیلی ویژن کے اتنے مستقل استعمال سے کیسے ہوگا۔ البتہ ممکن ہے کوئی کہے کہ بھئی ہم اس میں مناسب چیزیں صرف دیکھتے ہیں، غیر مناسب چیزیں نہیں دیکھتے، یہ سوچنا پڑے گا وہ مناسب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی یہ کہے کہ ہم مناسب چیزیں دیکھتے ہیں غیر مناسب نہیں دیکھتے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ یہ کوئی ہوگا اچھا بندہ ہوگا جس کے پاس کچھ چیزیں اچھی آ رہی ہوں گی، ورنہ معمولاً یہاں پہ اچھی چیزیں ملتی نہیں ہیں، مجھے جو سمجھ میں آیا ہے۔ اور خاص کر یہ کہ اگر آپ دین سے باہر نکل جائیں، اس کو انٹرٹینمنٹ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو بہت آوے کا آوا ہی خراب ہے اس کا۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہمیں، تو اس میں استعمال نہ کیجیے اپنے گھر کے اندر۔ اور پہلا مرحلہ تو ٹی وی کا آ گیا کہ آپ اس کو استعمال مت کیجیے، جہاں تک ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ آئی کہ بھائی میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہیں، عزت پہ مبنی ہے یا نہیں ہے۔ کل پرسوں تک ہم نے جبر کے اوپر بات کیا تھا، خوف کے اوپر بات کیا تھا، اب بات جو کی ہے وہ عزت کے اوپر بات کی ہے۔ گھر کے اندر عزت ہونی چاہیے، ماں باپ کے درمیان عزت کا رابطہ ہونا چاہیے، شرافت کا رابطہ ہونا چاہیے، اسی طریقے سے خاندان کے اندر۔ اب دیکھیے کتنی چھوٹی سی ایک چیز کتنا غلط کام کر سکتی ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔
اور یہ مثال بتانے کے لیے شاید اتنی اچھی نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ عمل اس کا ایک اثر ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ وہ محاورے میں کہتے ہیں کہ بھئی برتن رکھے ہوں گے تو کھڑکھڑائیں گے، دوسرے سے کہیں نہ کہیں ٹکرائیں گے، پتیلیاں رکھی ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں آواز تو آتی ہے، لیکن تو اسی طرح کہتے ہیں انسان بھی جب ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو کبھی نہ کبھی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے۔ مثلا بھائی کی بھائی کے ساتھ ہو جاتی ہے، خاندان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی غیر معمولی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی بہت ناراضگی ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، یہ تو چلتا ہے۔ لیکن جس دن میری اونچ نیچ ہوئی تو میں نے بچے کے سامنے اپنے بھائی یعنی اس کے چچا کو بے نطق سنا دی۔ اچھا اب میرا بیٹا دیکھ رہا ہے کہ بھیا یہ اپنے بھائی کے لیے کیا کیا کہہ گئے، صحیح ہے جی، کیا میسج لے رہا ہے مجھ سے، کل یہ کھڑا ہوگا یہ اپنے بھائی کو سنائے گا، اور جب میں سنوں گا کہ میرے دو بیٹوں نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو میں کہوں گا کہ بھائی تمہارا بھائی ہے۔ اچھا میرا بیٹا مجھے کچھ نہیں کہے گا، صرف دل میں سوچے گا کہ بھیا کیا آپ کا بھائی نہیں تھا؟ ابھی آپ بھی تو اپنے بھائی کی کچھ خبر لے رہے تھے، میں نے بھی تو اپنے بھائی کو ہی کہا ہے۔ تو ہمیں فوراً یہ سوچنا پڑتا ہے عزیزان محترم کہ یہ جو بال ہم نے پھینکی ہے یہ دیوار سے ٹکرا کے واپس آنے والی ہے، یہ کہیں اور نہیں جائے گی۔ اس بات کو اگر کوئی نوٹ کر لے تو بہت سارے مسائل سمجھنے کو آسان ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا گھر کے ماحول کو آپ کو اور ہمیں کنٹرول میں رکھنا ہے، اس کو ذرا مناسب ماحول میں تبدیل کریں۔ اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں، عملی بات، بالکل کسی اور ٹائم کا انتظار مت کیجیے گا، ابھی سے شروع کریں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم کوئی ایک اچھی بات سن لیتے ہیں مجلس کے اندر یا کسی کتاب میں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ پھر یہ سوچنے میں پوری زندگی گزر جائے گی۔ آپ اس سوچنے سے مرحلے سے باہر نکل آئیے، کافی سوچنے سمجھنے کے بعد ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اور آپ بھی اس کو کافی سوچ سمجھ چکے ہیں، تو اب مزید سوچنے کے اوپر وقت برباد مت کریں بلکہ عمل کی دنیا میں آ جائیے، تاکہ آپ جو یہاں تک تشریف لائیں، آپ نے اپنا وقت بھی دیا ہے، ہم بھی اپنا وقت دے رہے ہیں، اور آپ اور میں دین کے نام پہ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تو ہمیں اس کا رزلٹ ملنا چاہیے۔ تو کیا کیجئے، وہ یہ کہ جو میں نے مشورے کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر شرافت، ان کے اندر عزت دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس بے حیائی کے مرکز کو کسی طریقے سے بند کریں یا اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کریں ہوشیاری کے ساتھ۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ اپنے گھروں کے گھرانے کے تعلقات کو عزت کے اوپر قائم کریں، اور عزت میں زبان، لہجہ، بات، یہ سب چیزیں بہت اچھے طریقے سے شامل ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ جب یہ جو عزت ہے اس کے بھی مختلف معیار بن سکتے ہیں، اس کے بھی مختلف معیار بن سکتے ہیں۔ مثلا کیسے بچے کو اس تصور کے نزدیک لے جایا جائے۔ فرض کر لیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں کہ بھئی یہ آدمی ایسا ہے جس کے پاس کردار میں بہتری ہے۔ فرض کر لیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان کے اندر کسی کو دیکھا کہ اس کے اندر کردار کی بہتری ہے، تو آپ کیا کریں کہ اس کو تھوڑا احترام دینا شروع کر دیں۔ جس کو آپ نے اچھا سمجھا ہے اس کو احترام دینا شروع کریں۔ آپ کا بچہ فوراً پک کرنا شروع کر دے گا کہ اس نے کس سے سیکھنا ہے۔ بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بہت تیز ہوتے ہیں، یہ فوراً پک کرتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ آپ کے گھر میں ایک قرآن کریم پڑھانے آتے ہیں کوئی، اور ایک جناب علی، میں پہلے بھی یہ مثالیں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، ایک کوئی سائنس مثلا میتھمیٹکس، انگلش اور ہسٹری وغیرہ پڑھانے آتے ہیں۔ اچھا اب آپ کس کو عزت دے رہے ہیں؟ یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ آپ کے بچے کو سکھا رہا ہے کہ اس نے کس کو عزت دینی ہے۔ اس میں آپ کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا۔ آپ نے ذرا سی غلطی کی اور بچہ غلط چیز سیکھ کے بیٹھ جائے گا۔ میں یہ واقعہ بہت کافی سناتا ہوں، بہت تو شاید نہیں ہوا، کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ مجھے ایک بڑا عجیب تجربہ ہوا کافی وقت پہلے، تقریباً 11 سال پہلے، پاکستان سے باہر شاید میں پہلی دفعہ گیا تھا،
اس وقت ایک مغربی ملک میں کہہ سکتے ہیں آپ، ثقافت کے اعتبار سے مغربی ملک. تو میں وہاں پر گیا تو وہاں پر کسی صاحب نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے گھر پہ ٹھہریں. تو میرا پہلا تجربہ تھا ایسے کسی مغربی ملک میں رہنے کا، تو میں گھبرا رہا تھا کہ بھئی کسی کے گھر میں رکوں گا. مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ اس کے 3 بچے ہیں. اب میں سوچ رہا تھا کہ بھئی میں مثلا پاکستان سے آیا ہوا ایک مولانا ہوں اور یہ بچے تو سارے ادھر ہی وہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، اب یہ میرا حشر کیا کریں گے اگر میں ان کے ساتھ رک گیا. تو میں بھی تھوڑا سا پریشان بھی تھا کہ بھئی یہ کیا ہوگا. میں اوائڈ کر رہا تھا. تو اس نے بہت اصرار کیا، کہنے لگا نہیں مولانا یہ ہے وہ ہے، بڑا وہ آگے پیچھے کہ نہیں کریں. تو خیر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے 2-3 دن رکتے ہیں آپ کے گھر میں. تو جب میں انٹر ہوا گھر میں تو ان کے بچے گھر سے نکلے اور جناب علی ہمارا انہوں نے چلا کے استقبال کیا. مولانا صاحب آ گئے، مولانا صاحب آ گئے. میں نے کہا یہ اس نے خوب بچوں کو پٹی پڑھائی ہے اور خوب ان کے دماغ میں بٹھایا ہے کہ جب مولانا آئے تو تم نے یہ کہنا ہے. خیر ہم نے بھی ان کو ریسیو کیا اچھے طریقے سے. تو یہ تو پہلا مقابلہ تھا ہمارا بچوں کے سامنے. تو ہم سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی یہ بچے اتنے ایکسائٹڈ کیوں ہیں اور اتنی وہ خوش آمدید کرنے کی کیا ضرورت ہے. بہر کچھ عرصے کے بعد ایک دو دن کے بعد کہیں باہر جانا تھا تو بچہ بھی ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گیا. تو میں نے بات ایسی بڑھانے کے لیے اس بچے سے پوچھا کہ بھئی بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ جیسے ہم لوگ پوچھتے ہیں سب سے بھئی بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ تو میری حیرانگی میں اس بچے نے کہا کہ میں آپ بننا چاہتا ہوں. کہنے لگا میں آپ بننا چاہتا ہوں. اب میرے لیے تو یہ ناممکن تھا کہ کوئی مغرب کا پلا بڑا بچہ وہ یہ کہے گا کہ بھئی مجھے مولوی بننا ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی کیا مطلب میں بننا چاہتا ہوں؟ کہنے لگا میں آپ کی طرح مولوی بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کوئی داستان ہو تو کہیں کوئی جوڑوں کہیں پہ کہ بھئی کیوں بننا چاہتے ہو؟ اس نے عجیب جواب دیا. کہنے لگا کہ میرے ڈیڈی آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ایسی کسی کی نہیں کرتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے اپنی زندگی میں کس کو عزت دی ہے بہت مدتوں تک آپ کا بچہ اس کو عزت دے گا، اور جس کے ساتھ آپ نے گڑبڑ کی ہے آپ کا بچہ وہ گڑبڑ بھی سیکھے گا. بہت ہوشیار رہنا پڑے گا کیسے عزت دی جاتی ہے، کیسے کس سے پیش آیا جاتا ہے. اب آپ تصور کریں اگر کوئی گھرانہ ماں کو عزت نہیں دے رہا، جب بچہ ماں سے وابستہ ہوتا ہے، بچے کا ماں سے ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کوئی میری ماں کو عزت نہیں دے رہا ہے تو 2 بڑے خطرناک رزلٹ آتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو اس کی ماں کو عزت نہیں دیتا یہ اس کو عزت نہیں دیتا. دوسرا بہت بڑا خطرناک رزلٹ یہ آتا ہے کہ پھر یہ بھی بعض اوقات اپنی ماں کو عزت نہیں دیتا. معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے، پھر زندگی برباد ہونے لگتی ہے. پھر تو بھئی اگر کوئی بچہ اپنی ماں کو عزت نہیں دے رہا ہے اس سے میں کیا توقع کروں؟ اگر آج کوئی انسان آ کر میرے سامنے کہنا کہ میں آپ کا بہت اچھا دوست ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، میری اپنی ماں سے نہیں بنتی، تو میں فوراً سمجھ جاؤں گا کہ بھائی یہ مذاق کر رہا ہے. جس کی اپنی ماں سے نہیں بنتی اس کی مجھ سے کہاں بنے گی؟ جو اپنی ماں کا احسان نہیں مان رہا ہے وہ میرا کیا مانے گا؟ تو یہ بات آپ کو اور مجھے فوراً سوچنی پڑے گی کہ بھئی گھرانہ تربیت گاہ ہے، اس گھرانے سے بچے نے سیکھنا ہے. البتہ ممکن ہے کوئی مجھے اس کے عذر بہت سارے دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک آدھ عذر صحیح بھی ہو. میں قبول کر رہا ہوں کہ ایک آدھ جگہ پہ عذر صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر قریب بے اتفاق تمام موارد کے اندر یہ عذر صحیح نہیں ہے. عذر صحیح نہیں ہے، بچے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. ہمیں اس کو صحیح کرنا ہوگا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. یہ عذر کی کہانی سے بھی ذرا سا ٹچ کر لوں اور وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور آپ کی زحمت تمام کروں. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی مثلا میاں بیوی کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان کہ سامنے والا دین کے خلاف جاتا ہے، مجھے رد عمل دینا پڑتا ہے. مثلا ایسے ہی میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کوئی کہے کہ بھائی میری بیوی پردہ نہیں کرتی ہے، دین کے خلاف جاتی ہے، تو میں اس کے خلاف رد عمل دیتا ہوں، رد عمل میں ری ایکشن دیتا ہوں، اور ری ایکشن دینے میں بعض اوقات جو ہے وہ کام خراب ہو جاتا ہے. تو میں اس سے کہوں گا کہ بھائی دیکھو، تم اگر دین کی خاطر ری ایکشن دے رہے ہو تو تم یہ سوچو کہ دین کے خلاف تو مت دو. دین بھی لیمٹس لگاتا ہے، ایسے ری ایکشن دینے کو نہیں کہتا. امر بالمعروف نہی عن المنکر کی شرائط ہوتی ہیں، اس کے اندر ری ایکشن دیا جاتا ہے. تو یہ کام ایسے تو نہ کیا جائے کہ ہم ایک کے دین کو صحیح کرنے کے لیے 5 کے دین کو خراب کر دیں. یہ عذر صحیح عذر نہیں ہے.
اس کو کسی اور طریقے سے نپٹانا ہوتا ہے، اس کو عقل و شعور کے ساتھ نپٹائیں۔ تو عزیزان محترم، لب لباب یہ ہے کہ بھائی یہ معاملہ بہت حساس معاملہ ہے، یہ بغیر محنت کے اور بغیر کچھ چیزیں قربان کیے حل نہیں ہوگا۔ اچھا، اور لوگوں کے پاس ایک راستہ ہوتا ہے، پوری کہانی ہمیں سناتے ہیں۔ وہ پاکستان کے باہری ایک ملک کے اندر ہوا میرے ساتھ، یورپ کا ایک ملک تھا، یورپ میں باؤنڈریز کھلی بھی رہتی ہیں، تو آپ کسی بھی ملک سے کسی بھی ملک چلے جائیے۔ تو میں ایک ملک میں تھا، ایک بندے نے مجھے بتایا کہ میں پتہ نہیں دوسرے ملک سے آیا ہوں، اور کتنے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی ٹرین پکڑ کے آیا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کیا معاملہ ہو، کہنے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اچھا، واپس بھی جانا ہے، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بیٹھ گئے، اس نے مجھے سنانا شروع کر دی، میری یہ مشکلات، میری وہ مشکل، میرے پیپرز بھی خراب ہوئے ہیں، میرے گھر میں بھی مسائل ہیں، اور وہ کہانی سنائے چلے جا رہا ہے۔ میں سنتا رہا کہ بھائی جب ایک آدمی اتنی دور سے آیا ہے تو چلو ہم سن لیتے ہیں۔ جب میں سنتا رہا تو کافی دیر ہو گئی، میں نے کہا اچھا بھیا ذرا سا رکو، یہ بتاؤ کہ میرا اس میں کردار کیا ہے، یعنی مجھے کرنا کیا ہے؟ سنائے جا رہے ہو، یہ بھی تو بتاؤ میں کیا کروں؟ تو کہنے لگا کہ مولانا آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، اب میں نے اس کو سنانا شروع کیا کہ بھئی اللہ پہ یقین، اور یہ کہنے لگا مولانا یہ مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا پھر اچھا تم بتاؤ میں کیا کروں؟ کہنا مولانا ایک تعویذ دینے جاؤں۔ ہم لوگوں نے زندگی کے اہم ترین مشکلات کو کس سے حل کرنے کی ٹھانی ہے؟ ایک تعویذ دینے جاؤں۔ بھائی اگر یہی ہونا ہوتا تو خدا نے اتنی بڑی عقل کیوں دی ہے؟ اتنا بڑا دین کیوں دیا ہے؟ 1,24,000 انبیاء کو قربان کیوں کروایا ہے؟ کتابیں کیوں بھیجی ہیں؟ اگر یہ سب اس طرح سے حل ہونا ہوتا کہ کوئی ہم سے آگے پوچھتا ہے مولانا میرے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اب ہم اسے بتانا شروع کرتے ہیں دیکھو یوں کہتے ہیں مولانا وہ میں کر لوں گا، آپ کوئی دعا بتا دیں بس۔ اس طرح حل نہیں ہوتی ہیں چیزیں کہ مثلا ہم نے اپنے عمل کے اندر جو بھی کرنا ہو کرتے رہے، ایک دعا بتاؤ، ایک نماز بتاؤ، خدا نہ کرے نعوذ باللہ جیسے کوئی جادو ہو جائے گا معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ بھئی اگر ایسا ہونا ہوتا تو شریعت کیوں بھیجی؟ اللہ کے نبی 4 دعائیں بھیجتے تھے، بھئی تمام روزگار کے لیے یہ دعا پڑھو پھر معاملہ ہی ختم، تمام انسانی تعلقات کے لیے یہ نماز پڑھو معاملہ ختم۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اچھا کوئی کیا پھر اللہ کے نبی نے کیوں یہ دعائیں اور نمازیں دی ہیں؟ یہ سپورٹنگ ایلیمنٹ کے طور پہ دی ہیں۔ اصل عقل سے کام کرو، اپنے اخلاق سے کام کرو، اپنے عقیدے کو استعمال کرو، ساتھ میں دعا بھی کرو، ساتھ میں نماز بھی پڑھو، اس لیے دیا ہے، نہ کہ وہ دعا اور نماز بغیر عمل کے اپنا کام کر دے گی۔ ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوتا تو شریعت کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو عزیزان محترم، آپ کی اور ہماری زندگی کا اہم معاملہ ہے اولاد، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور نہ یہ رسک لے سکتے ہیں کہ کیسا بھی ہے چلا دیں بڑے ہو کے صحیح ہو جائے گا، تو بہت ہی خطرناک کام ہے، ہم یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اپنی زندگی سے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے مزاج کے خلاف کچھ چیزیں قبول کرنی پڑتی ہیں، تاکہ ہم دین کی جو امانت ہماری نسل تک پہنچی ہے اس امانت کو اگلی نسل تک اچھے ہاتھوں میں پہنچا سکیں انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ رب العالمین، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مدد نہیں ہے، نہیں، خدا کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اتنی نفیس روایت مجھے پڑھنے کو ملی، آج آپ کو سنانے کی خاطر مجھے پڑھنا پڑتا ہے بالآخر، کہ میں پڑھوں گا تو میں آپ کو سناؤں گا۔ ایک بہت خوبصورت روایت ملی، اتنا خوبصورت اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی خاطر اپنی بچی کو خوش کرے، ایک آدمی ہے اس کی بچی ہے، اپنی بچی کو اللہ کی خاطر خوش کرے کہ خدا کی امانت میرے ہاتھ میں ہے، میں اپنی بچی کو خوش کرتا ہوں، کیا لکھا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اس کو خدا ایسا ثواب دے گا جیسے اس نے اولاد اسماعیل کے کسی غلام کو آزاد کر دیا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی بندہ کسی کا غلام ہو گیا ہے، اس نے پیسہ دے کر اس غلام کو آزاد کروا دیا اولاد اسماعیل میں سے۔ فرمایا اتنا ثواب خدا دے گا کس کو؟ جو اپنی بچی کو خوش کرے۔ اس کے بعد روایت کے اگلے حصے نے کہا کہ اگر کسی کا بچہ ہو اور وہ اپنے بچے کو خدا کی خاطر خوش کرے تو خدا کیا کرے گا؟ فرمایا خدا اپنی راہ میں گریہ وزاری کرنے والوں کا ثواب اس کو دے دے گا، اس کو ایسا ثواب دے گا جیسے اس نے اللہ کی راہ میں گریہ کیا ہو، اللہ کی راہ میں عبادتیں کی ہوں۔
اس کا ثواب اس کو دے دے گا۔ کیا کیا اس نے؟ اپنے بچے کو خوش کیا ہے، اپنے بچے کو خوش کیا۔ تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں دوسروں کے بچوں کو خوش کرنے پہ ثواب ہے، اپنے بچے کو خوش کرنے پہ کوئی ثواب نہیں۔ نہیں بھائی، یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ تو مثلا بچی ہے یا بچہ ہے، آپ اہمیت دیں، اس کو لے کے چلیں، اللہ کی امانت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو بیان کریں۔ البتہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، سارے بچے سن سن کے خوش ہوتے رہیں کہ چلو ہمارے والدین کو مولانا نے خود ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ بچوں کی کہانی علیحدہ ہے، ان کی کہانی علیحدہ ہے، ان کی ذمہ داری بہت سخت ہے۔ ابھی میں اس سائڈ کو بول رہا ہوں، کوئی اس سائڈ سے پناہ لے کے بھاگنے کی کوشش نہ کرے کہ میری غلطیوں کے ذمہ دار تو وہ ہو گئے۔ نہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ اس کو میں کسی اور ٹائم پہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس روایت کو دوبارہ دیکھیے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بچی کو خوش کرے اللہ کی خاطر، اس کو ایسا ہے جیسے اولاد ابراہیم کے کسی غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی اپنے بچے کو خوش کرے تو اس کو ایسا ہے کہ جیسے اللہ کی راہ میں گریہ کرنے والوں کو ثواب خدا نصیب کرے گا۔ اور ایسا ہی تھا کہ اللہ کے رسول بچوں کو اہمیت دیتے تھے، بچوں کو اہمیت دیتے تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سید الشہداء کو کس طرح سے لے کے چلا کرتے تھے۔ یہ کہ اللہ کے رسول امام حسین کے ساتھ ایسے تھے، یہ بے منطق کیسے ہو سکتا ہے، بلا سبب کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہی روایت دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اللہ کے رسول سید الشہداء کے بوسے لیا کرتے تھے، سید الشہداء کے بوسے لیتے تھے۔ اور کتنا عجیب تھا کہ جب سید الشہداء کا سر اقدس اس لعین کے دربار میں تھا، یہ کتنا عجیب معاملہ تھا کہ سید الشہداء کو پوری دنیا جانتی تھی کہ نواسہ رسول ہے۔ ہزاروں مرتبہ سید الشہداء کو دیکھا گیا ہے روایات کے اندر کہ اللہ کے رسول ان کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے۔ اور انسان صرف سوچے کہ اسی نواسہ رسول کا سر اقدس تشت میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ، کوئی قوم برے حال میں جائے تو اس سے برا کیا ہوگا، اس سے برا کیا ہوگا۔ جب سید الشہداء کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے مکہ سے کربلا کی طرف بڑھتے ہوئے، راستے میں انہوں نے کئی دفعہ حضرت یحییٰ ابن زکریا کو یاد کیا، حضرت یحییٰ ابن زکریا کو یاد کیا۔ حضرت یحییٰ کی کہانی جن لوگوں کو پتہ تھی، ان کے نزدیک سید الشہداء کا یاد کرنا بہت سخت گزرا، چونکہ سب کو پتہ تھا کہ حضرت یحییٰ اللہ کے وہ نبی تھے جن کو ظالم نے اپنے گناہ کو بچانے کے لیے سر قلم کر کے سر تشت میں رکھا تھا۔ حضرت یحییٰ کا سر تشت میں رکھا گیا تھا۔ تو جب امام حسین بہت زیادہ تذکرہ کر رہے تھے تو لوگ سمجھ گئے تھے کہ اب سر سید الشہداء اس مشکل میں جائے گا۔ لیکن عزیزو، میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ حضرت یحییٰ کا سر تشت میں تھا اور اس برتن میں رکھ کر دربار میں لایا گیا، امام حسین کا سر بھی لایا گیا، لیکن صرف پوچھوں گا کہ کیا حضرت یحییٰ کی کوئی یتیمہ بچی بھی تھی وہاں پر؟ ہمارے پاس روایت میں نہیں ہے ایسا۔ حضرت یحییٰ کا سر تو دربار میں گیا اور امام حسین کا سر بھی دربار میں گیا، لیکن کیا کوئی بتائے گا کہ کیا کوئی حضرت یحییٰ کی بہن بھی دربار میں کھڑی تھی اس وقت؟ ایسا تو نہیں تھا۔ لیکن جب سر اقدس امام حسین کوفہ کے دربار میں آیا، شام کے دربار میں آیا، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا بھی وہیں پر تھی، بی بی ام کلثوم بھی وہیں پر تھی، سید الشہداء کی یتیم بچیاں بھی وہیں پر تھیں۔ اور ایک موقع آیا جب یزید سید الشہداء کے سر اقدس پر ایک چھڑی مارنے لگا، تو ایک صحابی رسول کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے یزید، اس چھڑی کو ان لبوں سے ہٹا دے
میں نے خود اللہ کے رسول کو ان لبوں کا بوسہ دیتے دیکھا۔ ایسا ہمارے پاس روایات بہت عجیب موجود ہیں۔ ایک روایت اس طرح سے پڑھا کرتے ہیں علماء، بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر یزید سید الشہداء کی یتیم بچی سے کہتا ہے کہ کیا تمہارے باپ کو تم سے محبت تھی؟ بچی کہتی ہے کہ ہاں میرے باپ کو محبت تھی۔ کہتے ہیں اگر محبت تھی تو بلا کے دکھاؤ۔ سر اقدس جواب دے گا یا نہیں دے گا؟ اللہ نے امام حسین کے سر کو معجزوں کا مرکز قرار دے دیا تھا۔ یہ سر جب کوفہ کے اندر پہنچا تو آیات کریمہ پڑھ رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ جب یہ سر مقدس اس دربار میں پہنچا اور گویا بی بی سکینہ سے کہا گیا کہ پکارو، تو بی بی سکینہ نے سر کو پکار کر کہا کہ اے میرے بابا کے سر، اگر مجھے پہچانتا ہے۔ گویا آج تک سر امام حسین جن مقامات پر رکھا گیا تھا وہاں سے آج تک خون نکل رہا ہے، اور خدا ہم سب سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو حسین نے میری راہ میں جان دی، سر حسین زندہ رہے گا، سر حسین ہمیشہ معجزات دکھاتا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔